اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربک وما كان عطاء ربک محظورا۔ اللہ رب العالمین کے تین نام الرفیق، المعطی، الجواد، ان تینوں ناموں کا ثبوت احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ الرفیق صحیح بخاری 6927 میں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہود کے کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے اجازت مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ وہ لوگ جب آپ کے پاس آئے تو السلام علیکہ کہا۔ سام اور سلام دونوں میں بہت باریک فرق ہے بولنے میں، لیکن معنی میں بہت ہی زیادہ فرق ہے۔ السلام علیکہ کا معنی ہوا آپ پر سلامتی ہو، اور السلام علیکہ کا معنی ہوا تم مر جاؤ، آپ پر موت طاری ہو جائے، بس بیچ سے لام کو حذف کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں بل علیکم السلام واللعنہ، بلکہ تم پر موت ہو اور لعنت بھی نازل ہو، اور اللہ کا غضب بھی تم پر نازل ہو۔ جواب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت عائشہ نے جواب اس طرح دیا، آپ نے فرمایا مہلن یا عائشہ، اے عائشہ تھوڑا نرمی سے ٹھہر کے، ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ رفیق ہے، رفق کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نرمی کو پسند فرماتا ہے، فی الامر کلہ، ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے کہا اولم تسمع ما قالوا، اے اللہ کے نبی کہ آپ نے سنا نہیں کہ ان لوگوں نے کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا وعلیکم، کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا جواب دیا؟ میں نے بھی تو کہا وعلیکم، یعنی اگر تم نے مجھ پر موت کی بد دعا دی ہے تو وعلیکم، اور تم پر بھی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں نے جو مجھے کہا ان کی دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن میں نے جو کہا ہے میری دعا تو قبول ہو جائے گی۔ تو گویا اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کا درس دے رہے ہیں، اور الفاظ میں بھی نرمی۔ سامنے والا دشمن ہے، بد دعا دے رہا موت کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وعلیکم السلام کہا، ساتھ میں لعنت اور غضب دونوں کا لفظ بڑھا دیا کہ تم پر لعنت بھی ہو اور اللہ کا غضب بھی نازل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں تنبیہ کی کہ تھوڑا سنبھل کے ٹھہر کے، اللہ نرمی کو پسند فرماتا کیونکہ وہ رفیق ہے۔ اللہ رب العالمین تقدیر لکھنے کے معاملے میں بھی نرمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے افعال کے معاملے میں بھی نرمی کرتا ہے، شریعت کے احکام، دین، ہر چیز میں نرمی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رفیق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل علماء نے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی جو مخلوقات ہیں اس کو اللہ نے تدریجاً پیدا فرمایا ہے۔ جیسے انسان ہی کو لے لیجئے، اگر انسان کو اللہ تعالیٰ یک بارگی 30 سال کا جوان پیدا فرماتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے ایک انسان کو پہلے ماں کے پیٹ میں ایک حقیر سے پانی کی شکل میں رکھا، پھر دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو بڑھاتا رہا، 9 مہینے کی زندگی پیٹ میں گزار کے پھر انسان ایک بچے کی شکل میں پیدا ہوا جو نہ کچھ کر سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، پر خود سے نہ مانگ سکتا ہے۔ پھر وہ کسی کے ماتحتی میں رہ کر پرورش پاتا ہے، ماں کے دودھ کو پیتا ہے، دھیرے دھیرے بڑھتا ہے، پھر وہ بچپنا گزرتا ہے، بچپنے کے بعد پھر جوانی آتی ہے، جوانی کے بعد پھر بڑھاپا آتا ہے، اس قدر اس کی زندگی چلتی ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ پیدا فرمایا، اس کے اندر بھی حکمت ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین کی نرمی ہے۔ صحابہ کرام سے امام حسن بصری رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں کہ صحابہ اپنی گفتگو کو اس ٹاپک پہ لایا کرتے تھے اور آپس میں کہتے تھے، اور ایک جگہ کھڑا ہے، نہ ہل رہا ہے نہ ڈول رہا ہے، تو جس کو اللہ کی ذات پہ شک ہے، شک کرنے والوں کو ایک دلیل مل جاتی، اور کہتے کہ اگر اس کا کوئی رب ہوتا تو ضرور اس کو حرکت میں رکھتا، یہ چل سکتا، اس کا اگر کوئی رب ہوتا تو اپنی اس مخلوق کو کم سے کم اتنا پاور تو دیتا کہ یہ چل سکے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اور آپ کو ایک طاقت دے رکھی ہے کہ ہم چل سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، کہیں آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نرمی میں سے ایک نرمی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان جو تدریجاً پیدا ہوا کہ پہلے کچھ نہیں، پھر اس کے بعد ایک پانی کا نطفہ، پھر بچہ، پھر جوان، پھر بوڑھا، اس میں انسان کو بار بار یہ یاد دلایا جاتا ہے ہمیشہ قابو میں رہنے کی کوشش کرنا، یہ مت سمجھنا کہ میں تو سب کچھ ہو گیا، اب میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ تو گویا کہ زندگی کے جو مرحلے بدلتے ہیں، انسان کو ہر مرحلے میں یاد دلایا جاتا ہے کہ تمہاری عمر ڈھل رہی ہے، تمہارے پاس کچھ نہ لے کے آئے تھے اور نہ کچھ تم لے کے جاؤ گے، سنبھل کے رہو۔ اللہ رب العالمین کی نرمی میں سے یہ بھی ہے کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے، خطا کرتا ہے، اللہ فوراً عذاب نہیں دیتا ہے، اس کو موقع دیتا ہے کہ وہ توبہ کرے، اور اللہ تعالیٰ خوب موقع دیتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔
اللہ تعالیٰ کی نرمی میں سے یہ بھی ہے کہ اپنے بندوں میں سے بہت سارے اعمال صرف مشقت و پریشانی کی وجہ سے اللہ نے ساقط کر دیے، ان کو رخصت دے رکھی ہے، چاہے نماز کا معاملہ ہو، روزے کا معاملہ ہو، اور بہت سارے معاملات ہیں، یہاں تک کہ شریعت کو جو نافذ کیا ہے انسانوں پر، اللہ نے اس کو بھی ایک ٹائم مقرر کر دیا، ایک بیگ نہیں مقرر کیا کہ بچہ پیدا ہوا بس نماز فرض، پیدا ہوا بس روزہ فرض، نہیں، اس کے لیے بھی ایک عمر متعین کر دی، کہا کہ جب تک بچہ مکلف نہ ہو جائے تب تک اس پر روزہ نہیں فرض ہوتی ہے، اور 10 سال کا ہو جائے تب نماز اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ایک وقت پر آ کر شریعت کو اس کے اوپر لاگو اللہ کر رہا ہے، یہ بھی اللہ کی ایک نرمی میں سے ہے، ورنہ ایک مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ پیدا ہوا آج سے اس کے اوپر نماز فرض، نماز نہیں پڑھ سکتا، ماں باپ اس کے بدلے میں چلو صدقہ کرو، تو ایک لمبا خرچہ اور ایک پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان۔ تو یہ اللہ کی نرمی میں سے ایک نرمی یہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نرمی کرنے پہ ابھارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه، جس بھی چیز کے اندر نرمی ہوتی ہے اس کے اندر خوبصورتی آتی ہے، اور جس بھی چیز کے اندر سے نرمی ہٹا لی جاتی ہے اس کے اندر بدصورتی آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انه من اعطي حظه من الرفق، جس کو رفق اور نرمی میں سے اس کا حصہ دے دیا گیا، فقد اعطي حظه من خیر الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت کی بھلائی اسے دے دی گئی، یعنی جس کے نیچر میں، جس کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے نرمی دے دی، سمجھو دنیا و آخرت کی بھلائی وہ پا گیا۔ آگے آپ نے فرمایا، صلۃ الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار یعمران الدنیا ویزیدان فی الاعمار، صلہ رحمی کرنا اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا اور اچھا اخلاق اپنانا، اس سے انسان دنیا کو آباد کرتا ہے۔ یعنی یہ اللہ کے نبی نے جو 2 نشانیاں بتائیں، اخلاق مندی اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک، یہ 2 ایسی بھلائیاں اور خوبیاں ہیں جس کے اندر نرمی ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر نرمی نہیں ہے تو انسان اخلاق مند نہیں ہو سکتا اور پڑوسی کو جھیل نہیں سکتا، پڑوسی کے ساتھ نرمی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 2 خوبیاں اگر انسان کے اندر ہیں تو یہ دونوں خوبیاں یعمران الدنیا، دنیا آباد کر دیتی ہیں۔ آپ کہیں بھی چلے جاؤ، آپ کچھ دنوں کے بعد وہیں کے باسی ہو جاؤ گے اور پورا پڑوس، پورا محلہ آپ کو قبول کرے گا، بہت اچھا پڑوسی ہے، بہت اچھا اخلاق والا ہے۔ وَيَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارِ، فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ان دونوں کردار کی وجہ سے اس کی عمر کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو عمر بڑھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان اخلاق مندی کو اپنائے، خصوصاً پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرے۔ اور نرمی کے معاملے میں تو امام اہل الرفق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ حدیث ہمارے سامنے ہے کہ ایک دیہاتی مسجد میں آ کر پیشاب کر دیتا ہے، صحابہ اس کو دوڑتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا رک جاؤ رک جاؤ، اس کو پیشاب کر لینے دو، بیچ میں نہ ڈسٹرب کرو۔ پیشاب کر لیا، پھر اللہ کے نبی نے اس کو بلایا اور صحابہ کو حکم دیا کہ اس کی پیشاب کی ہوئی جگہ پہ پانی ڈال دو، اس سے نہیں ڈلوایا، اور اسی کو بلایا اور آپ نے بہت پیار سے نرمی سے سمجھایا کہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے، تلاوت کے لیے، ذکر اللہ کے لیے بنائی جاتی ہے، یہاں پیشاب پیخانے نہیں کیے جاتے۔ اس طرح سے سمجھا کے آپ نے واپس کر دیا۔ اس انسان کی ہدایت کا آپ کی یہ نرمی ذریعہ بن گئی، لہٰذا نرمی ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ کا دوسرا نام ہے المعطی۔ المعطی کا مطلب ہوتا ہے دینے والا۔ حقیقی طور پہ اس دنیا میں جو کچھ بھی جس مخلوق کو ملا ہے وہ اللہ کی جانب سے ملا ہے، اس کا دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اس نام کا ثبوت صحیح بخاری کتاب العلم 3116، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ علماء نے اس سے استنباط کیا ہے جس شخص کو دین کی سمجھ نہیں ہے، معلوم ہوا جس شخص کو دین کی سمجھ نہیں ہے، چاہے وہ عالم کی حیثیت سے سمجھ ہو یا سیکھنے والے طالب علم کی حیثیت سے سمجھ ہو، جس کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے، سمجھو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہی نہیں۔ معلوم یہ ہوا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جب تک مسلمان اس میں لگا رہے گا سمجھو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما رکھا ہے۔ واللہ المعطی وانا القاسم، فرمایا اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، وانا القاسم اور میں بانٹنے والا ہوں۔ ولا تزال هذه الامة ظاہرین علی من خالفهم، یہ امت ہمیشہ اپنے مخالفین پر غالب رہے گی، حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، وہم ظاہرون، اور یہ امت غالب ہی رہے گی۔ اس حدیث میں ایک لفظ آیا ہے واللہ المعطی وانا القاسم، اللہ دینے والا ہے میں بانٹنے والا ہوں۔ اس جملے کو صوفیہ حضرات نے اور قبوری حضرات نے، قبر پرست لوگوں نے بہت مس یوز کیا ہے اور اس کا غلط معنی پہنایا ہے، اور اسی حدیث کو بخاری شریف کی اس روایت کو پیش کر کے وہ کہتے ہیں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، دینے والا اللہ ہے، نبی وہ علم بانٹتے ہیں۔ دوسرا معنی نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے خزانے نبی کے ہاتھ میں دے دیے، دینے والے اللہ ہے، نبی خزانے بانٹتے ہیں، نبی روزیاں دیتے ہیں۔ اس لیے اس حدیث کو جب منہج سلف پہ نہیں سمجھا، صحابہ کے فہم سے ہٹ کر اپنے منمانی مطلب نکالا، تو مطلب یہ نکال لیا کہ دنیا میں جس کو بھی جو بھی روزی مل رہی ہے وہ میرے نبی کے تھرو، نبی کے ذریعے ہی مل رہی ہے۔ اور بہت سارے لوگ تو اور آگے بڑھ گئے اور کہا نبی نے اپنی امت کے اولیاء حضرات کو وہ پاور دے دیا تو اولیاء حضرات اب روزیاں بانٹ رہے ہیں، جبکہ اس حدیث کا یہ معنی ہے ہی نہیں۔ اس حدیث کا معنی جو سلف صالحین نے سمجھا ہے، خصوصاً صحابہ کرام نے اور محدثین نے، ائمہ اعظام نے، اس حدیث کا معنی ہے واللہ المعطی، اللہ تعالیٰ روزیاں دینے والا ہے، وَأَنَا الْقَاسِمُ، اور میں اس کے بتائے گئے طریقے پر جتنا جس کا حق اور حصہ بنتا ہے میں اسی حساب سے بانٹ دیتا ہوں۔ اس کا پس منظر ہے کہ جنگ میں جب مسلمان جاتے تھے تو اس میں مال غنیمت، مال فہ حاصل ہوتا تھا۔ اب مال غنیمت کس کو کتنا ملے گا یہ باقاعدہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی وہ بانٹتے تھے تو سامنے والوں کا اعتراض بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ کے نبی آپ کبھی ان کو زیادہ دیتے ہیں، کبھی اس طرح کے لوگوں کو زیادہ دے دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی وہ سمجھا رہے ہیں، اپنے صحابہ کے دلوں میں اطمینان کے لیے بات بتا رہے ہیں کہ دینے والا حقیقت میں اللہ ہے، میرا کام صرف بانٹنا ہے جتنا اللہ نے مجھے حکم دیا اور جیسے بتایا ہے، تو میں یہ مال جو مال غنیمت ملا ہے بانٹ رہا ہوں، دیا اللہ رب العالمین نے۔ تو پس منظر مال کا ہے، وہ بھی مال غنیمت جو جنگ میں حاصل ہوا مال ہے، مال فہ، اس کو ان لوگوں نے مس یوز کیا اور کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ روزیاں دیتا ہے نبی کو پہلے اور پھر نبی دنیا والوں کو بانٹتے۔ یہ قرآن کے خلاف عقیدہ۔ قرآن میں سورہ زخرف کی آیت نمبر 32 میں ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، اے نبی کیا یہ آپ کے رب کی رحمت کو بانٹتے ہیں؟ اس سے مراد ہے جنت میں جو نعمتیں انسان کو ملنے والی ہیں، اللہ سوال کر رہا ہے کیا یہ جنت کی نعمتوں کو بانٹتے ہیں یا بانٹیں گے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، جبکہ دنیا میں ان کی روزی روٹی کو ہم نے بانٹا ہے۔ اللہ یہ دلیل دے رہا ہے کہ دنیا میں دنیا والوں کی روزی روٹی بانٹتا میں ہوں، آخرت میں جنت یہ بانٹیں گے، مطلب آخرت میں بھی میں ہی دینے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو یہ ثابت کیا اور خود کہہ رہا ہے نحن قسمنا معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا میں دنیا والوں کی روزیاں میں بانٹتا ہوں، اور یہ لوگ حدیث کا غلط معنی نکال کہہ رہے ہیں کہ نبی بانٹتے ہیں، تو قرآن کو حدیث سے ٹکرا رہے ہیں، اور یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ حدیث پاک کو منہج سلف پر، سلف صالحین کے طریقے پہ نہیں سمجھا۔ تیسرا نام اللہ کا ہے الجواد۔ جواد جود و کرم سے بنا ہے۔ جواد کا معنی ہوتا ہے سخی، بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ کوئی بھی مخلوق اس پوری دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے احسان سے وہ خالی ہو۔ پلک جھپکنے کے برابر بھی کوئی دنیا کی مخلوق یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس وقت ایک سیکنڈ کے لیے میں نے اللہ کی نعمت کا استعمال نہیں کیا۔ کوئی دنیا کی مخلوق اس کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ الجواد کا یہ معنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ذاتی طور سے جواد ہے۔ اب سوچئے جو خود ذاتی طور سے جواد ہو، سخی ہو، دینے والا ہو، وہ کتنا دینے والا ہوگا۔ اس کا ایک نقشہ ایک حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب سے آدم پیدا ہوئے ہیں قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے وہ سارے کے سارے لوگ ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں، آدم علیہ السلام سے لے کے دنیا کا آخری انسان سب ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں، اور جنات بھی ایک لائن میں پورے کھڑے ہو جائیں شروع سے لے کر قیامت تک آنے والے، اور سب کے سب لوگ ایک ساتھ ایک ہی وقت میں مجھ سے مانگنے لگے۔ الگ الگ سب کی ڈیمانڈیں، الگ الگ سب کے مطالبات، سب کی دعائیں الگ الگ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں ہر ایک کی ڈیمانڈ پورا کر دوں گا، ہر ایک کو دے دوں گا، اور اس دینے کے بعد بھی میرے خزانے میں اتنا بھی کم نہ ہوگا جتنا ایک سوئی سمندر میں ڈالو تو سمندر کا پانی کم ہو جائے، کہا اتنا بھی میرے خزانے میں کمی نہیں ہونے والی ہے۔ تو اللہ رب العالمین اتنا دینے والا ہے۔ اللہ جس کو دے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ تعالیٰ جسے دے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا نہ روک سکتا ہے، اور اللہ جس سے روک لے اسے ساری دنیا دینی چاہے تو دے نہیں سکتی ہے۔ قرآن کی آیت سورہ اسراء آیت نمبر 20 آپ کے سامنے پڑھی ہم نے، کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء، اللہ نے فرمایا ہر ایک کو ہم دیتے ہیں، انہیں بھی انہیں بھی، ساری دنیا کو، مسلمانوں کو بھی کافروں کو بھی، ہر ایک کو ہم دیتے ہیں، من عطاء ربک، اے میرے پیغمبر یہ آپ کے رب کی عطا سے ہے۔ اللہ رب العالمین تو صرف اتنا کہتا کن ہو جا، کسی کو دینا ہوتا تو کہتا ہو جا، اور کسی کو نہیں دینا ہوتا تو اللہ منع کر دیتا ہے۔ صرف اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے، اور کائنات میں کسی کو کچھ ملنا ہوتا تو مل جاتا ہے، اور کسی کو نہیں دینا ہوتا ہے تو اللہ کے اس کلام سے وہ چیز اس سے چھین جاتی ہے۔ وما کان عطاء ربک محظورا،
اے میرے پیغمبر آپ کے رب کی عطا رکی ہوئی نہیں ہے، مسلسل دیے جا رہا ہے دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ جو دے رہا ہے اکثر مقامات پہ اللہ مومن اور کافر میں فرق ہی نہیں کر رہا ہے، سب کو دے رہا ہے یہ دنیا میں۔ آخرت میں اللہ رب العالمین دینے کے لیے فرق کرے گا کہ میرے کون فرما بردار ہیں، کون نافرمان بندے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں آیا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، آج میں سب کو یکساں دینے والا نہیں، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، آج تمہاری خیر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے تین نام ہیں، الرفیق، المعطی اور الجواد۔ جواد کا ثبوت بیہقی، امام بیہقی رحمہ اللہ کی کتاب شعب الایمان ہے، اس میں آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جواد یحب الجود، اللہ تعالیٰ سخی ہے، بہت دینے والا ہے، اور اپنے بندے کے اندر اس صفت کو پسند فرماتا کہ میرا بندہ بھی دینے والا ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے۔ آپ کے حوالے سے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رمضان میں دیتے تھے، اور جب رمضان آتا تھا تو ایسے آپ دینے لگتے تھے جیسے لگتا تھا کہ تیز آندھی، جیسے آندھی تیز چلتی ہے ایسے اللہ کے نبی کے دینے کے لیے آپ کا ہاتھ تیز چلنے لگتا تھا، آپ اتنا عطا فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس صفت کو پسند کرتا ہے۔ وَيُحِبُّ مَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ، اللہ تعالیٰ بلند اخلاق کو پسند فرماتا ہے۔ وَيَكْرَهُ وَيُبْغِضُ سَفْسَافَهَا، اور بد اخلاقی کو اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ یہ حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا نام جواد ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو نرمی کرنے والا بنائیں، اور اللہ رب العالمین معطی ہے تو دنیا اور آخرت کے سارے خزانوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دے، آمین۔ السلام علیکم۔